ہیلو دوستوں، کیسے ہو آپ؟ تھینک یو کہ آپ نے میری پچھلی سٹوری پسند کی۔ اب ہم اگلی سٹوری کی طرف آتے ہیں۔ دوستوں، اگر آپ اسلام آباد رہتے ہیں تو یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ سیکرڈ میں واقع علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایک ویران جگہ پر واقع ہے۔ خاص کر سردیوں کی رات کے وقت یہ جگہ کافی ویران ہوتی تھی۔ جس وقت کی یہ بات ہے، اس وقت یونیورسٹی کے سامنے درختوں کا کافی گھنا سلسلہ تھا۔ یہ ایک ایسی ہی سردیوں کی رات تھی اور میں اپنے موٹر سائیکل پر اسی روڈ پر گزر رہا تھا کہ مجھے دور سے بائیک کے پاس ایک شخص کھڑا نظر آیا جو مجھے روکنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک عورت بھی کھڑی تھی۔ تھوڑا اندھیرا ہونے کی وجہ سے میں ان کو ٹھیک سے پہچان نہیں سکا، لیکن جیسے ہی میری بائیک ان کے قریب پہنچی تو میں نے ان کو پہچان لیا۔ یہ ہمارے محلے دار مسٹر اور مسز سلامت تھے اور محلے دار ہونے کی وجہ سے میری اچھی خاصی سلام دعا تھی۔ چنانچہ جیسے ہی میں ان کے پاس رکا، انہوں نے مجھے دیکھ کر اطمینان کی سانس لی اور بولے، شکر ہے کہ تم مل گئے، ورنہ ہم کافی دیر سے کھڑے تھے۔ ایک تو یہاں پر ٹریفک بھی کافی کم ہے، دوسرے جو ایک آدمی یہاں سے گزرا بھی تو اس نے روکنے کی زحمت ہی گوارا نہ کی۔ تو میں نے ان سے پوچھا، انکل معاملہ کیا ہے؟ تو وہ بولے، معاملہ کیا ہونا ہے یار، بائیک خراب ہو گیا ہے۔ اور پھر کہنے لگے، یار اگر تم موٹر سائیکل کے بارے کچھ جانتے ہو تو کچھ کر دو۔ میں نے تو کافی مغز مارا ہے پر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ چکر کیا ہے۔ موٹر سائیکل کے بارے میں میرا بھی علم بس واجبی سا تھا، پر پھر بھی میں بائیک سے نیچے اترا اور اسے سٹارٹ کرنے کی پوری کوشش کی پر کامیاب نہ ہو سکا۔ تب میں نے اپنی ہار مان لی اور ان سے کہا کہ سوری سر جی، یہ میرے بس سے باہر ہے، آپ ایسا کریں میری بائیک لے جائیں، میں آپ کی بائیک ٹھیک کروا کے لے آؤں گا۔ سلامت صاحب نے رسمی سا انکار کیا، لیکن چونکہ ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی تھی، اس لیے میرے اصرار پر انہوں نے میرا بائیک لے لیا اور اسے سٹارٹ کر کے بیوی سمیت بیٹھ کر چلے گئے۔ لیکن کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ میری بائیک بھی پھٹ کر رک گئی۔ انکل نے اسے سٹارٹ کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن بے سود اسے اعصاب میں بھی ان کی بائیک سمیت وہاں پہنچ گیا اور وہاں جا کر رک گیا اور پوچھنے لگا کہ کیا ہوا؟ تو وہ تھوڑا جھنجھلا کر بولے، یار آج کا دن بڑا منحوس ہے، ہر کام ہی الٹا ہو رہا ہے۔ دیکھو نا، تمہاری بائیک اچھا خاصا چل رہا تھا، پر جیسے میرے پاس آیا یہ چلتے چلتے اچانک رک گیا اور اب چلنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ یہ سن کر میں نے ان سے اپنا بائیک لیا اور 3-4 ککیں ماری تو وہ سٹارٹ ہو گیا اور میں نے دوبارہ بائیک ان کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ پلیز آپ لوگ جاؤ۔ وہ فوراً بائیک پر بیٹھے اور روانہ ہو گئے، لیکن ابھی تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ بائیک پھر رک گئی۔ سلامت صاحب نے دوبارہ ککیں مارنا شروع کیں، پھر وہ سٹارٹ نہ ہوئی۔ اتنی دیر میں پھر ان کا بائیک لیے وہاں پہنچ گیا تو دیکھا کہ سلامت صاحب دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھے بڑے غصے سے میری بائیک کی طرف دیکھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا بھی رہے تھے۔ جیسے ہی میں ان کے پاس پہنچا، انہوں نے بڑی بے بسی سے میری طرف دیکھا اور بولے، یار آج واقعی بڑا منحوس دن ہے، دیکھو نا، تم کک مارتے ہو تو یہ سلا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور میری ککوں سے بھی ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ سن کر میں نے ایک دفعہ پھر ان سے بائیک لیا اور 2-3 ککوں سے ہی سٹارٹ کر لیا اور دوبارہ ان سے کہا کہ بیٹھیں پلیز، اس سے پہلے کہ وہ بائیک پر بیٹھتے ان کی بیوی فوراً بولی، جی نہیں، میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گی، یا آپ پلیز مجھے گھر تک چھوڑ آؤ۔ اس سے قبل کہ میں کچھ کہتا، سلامت صاحب فوراً بولے، ٹھیک ہے شاہ، آپ ہی آسماں جی کو گھر چھوڑ آؤ، اور ویسے بھی مجھ سے آپ کا بائیک نہیں چل رہا، میرا بائیک میرے حوالے کر دیں، میں اسے ٹھیک کروا کے گھر لے آؤں گا۔ میں نے تھوڑی ہرجن مرجن پر وہ نہ مانے اور پھر ان کے پر
زور اسٹان میں اپنی بائک پر بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ ہی میرے پیچھے آسماں جی ان کی بیگم بیٹھ گئیں۔ اس سے قبل کی کہانی آگے چلے، میں آپ سے آسماں جی کا تعارف کرواتا چلوں۔ آسماں جی ایک 36 سے 35 سال کی خوبصورت دراز قد کی کشمیری عورت تھی